بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ غوث اعظم بے سر و ساما مدد، کعبہ دین مدد، قبلہ ایماں مدد، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ الحمدللہ، شہنشاہ بغداد حضور قدوۃ الاولیاء قدوۃ السالکین۔ وہ کیا شاعر نے خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شہنشاہ بغداد پیران پیر روشن ضمیر کا یہ عرس پاک کا پاکیزہ مہینہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت محمدیہ کے اندر ولایت میں وہ مقام حاصل ہے کہ جو کسی کو حاصل نہ ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا کہ آپ حسنی حسینی سید بھی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عبادات کو دیکھا جائے تو آپ کی راتیں بھی رب کی عبادت میں گزرتی۔ آپ کا رات میں قیام کرنا، کبھی قرآن عظیم الشان کی تلاوت کو کرنا اور دن درس و تدریس میں گزرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں قیام و سجود میں گزرتی ہے، اور صبح قرآن و حدیث کی تفاسیر اور قرآن و حدیث کے رموز جو ہے وہ اپنے خدام کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے مریدین کو سمجھانے میں گزرتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچھیاں لمبیاں جیراں ہوں، تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزیدیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی میں گل کفنی پا کے رل ساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگ ساں تے کر ساں میرا میرا ہوں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر فرماتے، علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ آپ جتنے بھی اولیاء کاملین دیکھیں گے، اللہ نے انہیں علوم ظاہری بھی عطا فرمایا اور علوم باطنی بھی عطا فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صف اولیاء میں وہ ولی کامل ہیں کہ جن کی ولایت آسمان کے سورج اور ستاروں اور چاند کی طرح روشن ہے۔ حضور غوث پاک کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لوگوں نے مقام ولایت کو حاصل کیا۔ آپ کا بغداد معلیٰ کے اندر، بغداد پاک کے اندر مزار پر انوار ہے، اور آپ کا یہ مشہور قول ہے کہ قیامت تک جو بھی بندہ میرے سلسلے میں داخل ہوگا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ میں ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت میں مصروف رہتی۔ اگر وہ تجارت بھی کرتے تو ان اصولوں کے مطابق کرتے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے۔ وہ اپنے غلاموں کو نوازتے تو اسی طرح نوازتے جس طرح سرکار کائنات کی سنت مبارکہ ہوتی، اور آپ کا لنگر جاری و ساری رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مہینے حضور غوث اعظم، ہر ولی کا سال میں ایک مرتبہ عرس ہوتا ہے، لیکن حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہر مہینے 11ویں شریف کو انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چند کی 11 کو حضور کا میلاد اپنی حیات ظاہری میں کیا۔ آپ کے مریدین مختلف علاقوں میں رہنے والے تھے، اس وقت یہ ذریعہ ابلاغ موجود نہیں تھے، ذرائع ابلاغ کے لوگوں کو انفارم کیا جاتا، بتایا جاتا۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ایک مہینے میں ایسا دن مقرر کرتے ہیں جب سبھی بیٹھ کر کے ہم قرآن و حدیث کی باتیں بھی کریں گے اور پھر ذکر اللہ بھی کریں گے اور کال سے حال کی طرف جائیں گے، وجد و حال کی باتیں بھی ہوں گی۔ تو وہ جو دن مقرر ہوا اس دن حضور کا میلاد بھی ہوتا، اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا، قرآن و حدیث کی باتیں بھی ہوتی، اور پھر محدث ابن جوزی جیسے نامور محدثین آپ کی محفل میں اپنے جبہ کو پھاڑ کر کے اور اپنے آپ کو وجد و حال میں کھیل کر کے بتا دیتے کہ علم لدنی کا نام سنا تھا، لیکن اس کا اگر ہم نے عملی طور پہ کسی شخصیت میں دیکھا ہے تو وہ شہنشاہ بغداد کی ذات میں دیکھا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد ہر چند کی 11 کو سرکار کا میلاد کیا کرتے تھے۔ ان کے وصال ظاہری کے بعد وہ سرکار کا میلاد بھی ہوتا رہا اور حضور شہنشاہ بغداد کی 11ویں شریف بھی ہوتی رہی۔ غرباء کو کھانا کھلانا اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جتنا اللہ کا قرب میں نے لوگوں کو، مخلوق خدا کو کھانا کھلانے میں پایا ہے،
اتنا اللہ کا قرب عبادت و ریاضت میں نہیں پایا۔ حضور غوث اعظم کی تعلیمات سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ غرباء کو، یتاماء کو، مساکین کو کھانا کھلانا رسول اللہ کی سنت بھی ہے اور اولیاء کاملین کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔